جب بات ہالینڈ کے خلاف آواز اٹھانے کی تھی تب اکثر آوازیں دبی دبی سہمی سہمی تھیں۔ کوئی مصلحت پسندی کا درس دے رہا تھا تو کوئی یہ دعوے کر رہا تھا کہ چاہے جو کر لیجئے آپ یہ مقابلہ نہیں رکوا سکتے۔ مگر اب جب ایسا ہو گیا ہے تو آپ کو ہر طرف فتح کے بگل بجتے سنائی دیں گے اور لوگ اس کا کریڈٹ لینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ منسوخی خود گیرٹ وائلڈر نے کی تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوا۔ جس وقت اس گستاخانہ مقابلے کی خبر پھیلی تو مسلمانوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگ اس مقابلے کو بات چیت سے رکوانے کی بات کر رہے تھے تو کچھ OIC کا راگ الاپ رہے تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے تو کوئی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی بات کر رہا تھا، مگر کم از کم یہ سارے لوگ اس مقابلے کو منسوخ تو کرانا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی جو دوسرے لوگوں کے حوصلے بھی پست کر رہے تھے کہ جناب آپ کے احتجاج اور بائیکاٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ ایسے گستاخانہ مقابلے اور ان کے نتیجے میں احتجاج پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں، مگر کسی بھی احتجاج کے نتیجے میں ایسا کوئی بھی مقابلہ منسوخ نہیں ہوا۔ خادم حسین رضوی کو ان کی تند و تیز تقاریر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے چلائی جانے والی تحریک اور ختم نبوت سے متعلق حلف نامے میں تبدیلی کے نتیجے میں وزیر قانون سے استعفیٰ لینے کے بعد خادم حسین رضوی کا نام دینی حلقوں میں خاصا مقبول ہو گیا، تاہم اتنی ہی مخالفت لبرل عناصر اور میڈیا کی جانب سے کی جانے لگی۔ بہرحال اس بار جب یہ فتنہ کھڑا ہوا تو سب کی نظریں خادم حسین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اپنے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کرنے کے بجائے خادم حسین رضوی نے سیدھا ہالینڈ پر ایٹم بم گرانے کی بات کی، جسے اس وقت شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بہرحال خادم حسین رضوی نے صرف ایٹم بم پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیان میں گیرٹ وائلڈر کو جان سے مارنے کی تلقین کی، اس کے خلاف قتل کا فتویٰ جاری کیا، جو کہ بہرحال شریعت کا تقاضا بھی تھا اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی آواز بھی۔ خادم حسین رضوی کے سخت موقف کے باعث ہر گزرتے دن کے ساتھ گیرٹ وائلڈر کا خوف بڑھتا ہی گیا اور آخرکار اس کے خوف نے اس پر اس قدر غلبہ کیا کہ اس نے اس گستاخانہ مقابلے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گیرٹ وائلڈر نے مقابلہ منسوخ کرنے کی وجہ مولوی کا فتویٰ ذکر کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خادم حسین رضوی نے یہ کارنامہ بغیر کسی جلاؤ گھیراؤ کے کر دکھایا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں جو ریلی لاہور سے راولپنڈی تک نکالی اس میں بھی ملکی املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس ریلی کے دوران راستے میں آنے والے سینکڑوں شیل پیٹرول پمپوں میں سے کسی ایک پر پتھر بھی نہیں مارا گیا، حالانکہ شیل کا ہالینڈ کی کمپنی ہونے کے باعث بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ خادم حسین رضوی اور ان کی تنظیم نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ایسے کسی احتجاج کا نقصان دراصل پاکستان اور پاکستانیوں ہی کو ہوگا، اپنی حکمت عملی اور تمام تر جذبات کو صرف اور صرف گیرٹ وائلڈر تک محدود رکھا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مسلم دنیا کو ملنے والی اتنی بڑی کامیابی کا صحرا خادم حسین رضوی اور پاکستان کی عوام کے سر جاتا ہے، اور TLP کے احتجاجی مارچ سے پہلے کوئی ادارہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا
تو 12 اگست سے 29 اگست تک اس کے نتائج ضرور برآمد ہوتے، مگر سب کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا انکار صرف وہی کرے گا جس کا خادم حسین رضوی صاحب سے کوئی ذاتی بغض و عناد ہوگا۔ ان حقائق کو سامنے لانے کا مقصد کریڈٹ حاصل کرنا نہیں، بلکہ اصل وجوہات کو قوم کے سامنے لانا ہے۔ ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔